السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ ایس ایس ٹی جنرل کی پریپریشن کے لیے جو اردو گرامر کا میں نے کورس ساتھ سٹارٹ کیا تھا، انگلش کا تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، 23 پارٹس ہو چکے ہیں اس کے۔ تو اس میں سیکنڈ جو ہمارا پارٹ ہوگا، اس میں مرکب کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی جتنی بھی ٹائپس ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو سمپل مرکب کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ کم از کم دو الفاظ ہوں، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی جو بنیادی ٹائپس ہیں وہ دو ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ اس کی آگے مزید ہم ٹائپس پڑھیں گے، 7-8 ٹائپس ہوں گی جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہوگی، ان سے زیادہ تر کوشچن آتا ہے ٹیسٹ کے اندر۔ تو مرکب تام کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں دیکھیں گے، سمپل یہ جملہ ہوگا۔ مرکب ناقص کی آگے مختلف ہم ٹائپس پڑھیں گے، مرکب اضافی، مرکب عطفی، عددی، تابع موضوع، تابع محمل، ٹھیک ہے، یہ آگے ہم پڑھتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جی مرکب تام۔ تو مرکب تام جو ہے یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ آ جاتا ہے، اسے مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ یہ مکمل جملہ ہوتا ہے۔ ناقص کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں پورا مطلب نہیں پتہ چلتا۔ تام کا یہ مطلب ہے کہ یہ پورا جملہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو مرکب تام الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ آ جائے۔ تو یہ سمپل جملہ ہوگا، کوئی بھی جملہ ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا قلم اچھا ہے، علی اور عدنان دوست ہیں، وہ اچھا کھلاڑی ہے، وہ پانی پیتا ہے، وہ دوڑتا ہے، وہ آتا ہے، وہ جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی جملے ہوں گے اس سے ہمیں پورا مطلب سمجھ آ جاتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو فعلیہ ہو، اس کو ہم کہیں گے مرکب مفید یا مرکب تام۔ اس کو مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو دوسری ٹائپ ہوگی، یہ بڑی امپورٹنٹ ٹائپ ہے، مرکب ناقص۔ اس کے الفاظ کم از کم دو ہوں گے، دو سے زیادہ الفاظ کا بھی مجموعہ ہو سکتا ہے، جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ نہ آئے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ تو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے پورا مطلب سمجھ نہ آئے، اسے مرکب ناقص کہا جائے گا۔ پورا مطلب سمجھ آ جائے تو اسے مرکب تام کہیں گے یا مرکب مفید کہیں گے۔ تو اب اس کی ایک ایک کر کے ہم ٹائپ دیکھتے ہیں جی۔ پہلی ٹائپ ہے مرکب اضافی۔ تو مرکب اضافی، ٹھیک ہے، جس کو ہم اگر انگلش میں دیکھیں تو اپوسٹرافی لگا دیتے ہوتے ہیں، کا کی کے کا مطلب شو کرنے کے لیے۔ تو یہاں مرکب اضافی کے لیے 3 یہ حرف اضافت ہوتے ہیں، کا کی کے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے یہ مل کے بنا ہوتا ہے، جیسے کتاب علم۔ اچھا، یہاں پہ اگر زیر لگا ہوا ہو تو زیر کا مطلب بھی کا کی کے ہوتا ہے۔ اس میں آپ لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ بعد والے کو پہلے لکھیں گے علم، اور آگے جو بھی کا کی کے لگتا ہوا، جیسے کتاب ہے تو اس وجہ سے علم کی کتاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کچھ اور ہوتا تو پھر کا لگاتے، اگر پلورل ہوتا، جمع ہوتی تو پھر کے لگاتے۔ تو علم کی، اگر علم کا دروازہ ہوتا تو پھر کا لگاتے، علم کے دروازے ہوتا تو کے لگاتے۔ وہ آپ جملے کے لیے آپ بنا لیں گے اس کے اکارڈنگ، سچویشن کے اکارڈنگ، کہ کا آتا ہے یا کی آتا ہے یا کے۔ تو کتاب علم، علم پہلے آ گیا، پھر کی آ گیا، پھر کتاب آ گیا۔ تو اس طرح کا بھی ورڈ ہوا تو وہ بھی مرکب اضافی ہوگا۔ یہ دیکھیں دو الفاظ ہیں، یہ 3 بن گئی اب، علم کی کتاب، اللہ کا گھر، کا کی کے، آنکھوں کا نور۔ مطلب یہ پوزیشن کو شو کرتے ہیں، ملکیت کو۔ محبت رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ممبر رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، آتش دوزخ، دوزخ کی آگ۔ تو اس طرح کے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی مزید آگے ڈیٹیل پڑھتے ہیں، جیسے دیکھ لیں علم کی کتاب ہے، اس میں جو پہلا ورڈ آپ دیکھیں گے تو پہلا ورڈ مضاف الیہ ہوگا، اور یہ جو ورڈ ہوگا کا کی کے، اس کو حرف اضافت کہیں گے، اور دوسرے ورڈ کو مضاف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اس کی فردر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، ڈویژن کر سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضاف الیہ ہو گئے، کا اس میں حرف اضافت ہو گیا، اور ممبر کیا ہو گیا، مضاف ہو گیا۔ اسی طرح دیکھ لیں آنکھوں کا نور، مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف۔ تو پہلا ورڈ مضاف الیہ، دوسرا حرف اضافت کا کی کے، اور تیسرا جو لفظ ہوگا اس کو کہیں گے مضاف۔ پھر دیکھ لیتے ہیں جی سیکنڈ مرکب ہے مرکب عطفی۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ واو یا اور سے ملیں، واو یا اور، تو اس کو ہم کہیں گے مرکب عطفی۔ امن و سکون، تو واو ہے امن اور سکون، علی اور عدنان، یہ مرکب عطفی ہے۔ کتاب و علم، یہ کیا ہے ہمارے پاس، کتاب اور علم، یہ بھی مرکب عطفی ہے۔ تو جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کس سے ملیں، واو اور سے، مطلب اس کا مطلب اور ہی ہوتا ہے، امن و سکون۔ تو اس میں دیکھ لیں اب، اس میں جو پہلا لفظ ہوگا اس کو معطوف علیہ کہیں گے،
اور واو یا اور کو حرف عطف کہیں گے اور جو دوسرا ورڈ ہوگا اس کو معطوف کہا جائے گا۔ جیسے ہم نے پچھلے میں دیکھا ہے پہلے ورڈ کو مضاف الیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ حرف اضافت ہے، مرکب اضافی ہے۔ یہاں پہ پہلے ورڈ کو کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ، اور دوسرے لفظ کو معطوف، اور جو ورڈ ہوگا درمیان میں اس کو حرف عطف کہیں گے۔ اب مثالیں مزید دیکھ لیں جی، اس میں علی اور عدنان اس میں دیکھ لیں اور کتاب و علم میں دیکھ لیں۔ تو اچھا علی اور عدنان کے بارے میں دیکھیں تو علی پہلا ورڈ ہے معطوف علیہ اور اس میں حرف عطف، اور عدنان کیا ہو گیا؟ معطوف۔ اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ اور دیکھ لیں، شب و روز، تو شب پہلا لفظ ہے معطوف علیہ اور واو جو ہے اس میں کیا ہو گیا؟ حرف عطف۔ ادھر اور بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ اور تھا، اور روز کیا ہو گیا؟ دوسرا لفظ معطوف۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی، مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو مرکب توصیفی صفت سے نکلا ہے، اس میں پہلا ورڈ صفت ہوگا، دوسرا ورڈ موصوف ہوگا جس کی صفت بیان کی جائے۔ صفت کیا ہے؟ کوئی بھی خوبی یا خامی۔ تو صفت اور موصوف مل کے مرکب توصیفی بنائیں گے۔ جیسے نیک انسان نیک صفت ہے، یہ موصوف، صفت موصوف۔ خوبصورت لڑکی خوبصورت صفت، لڑکی موصوف۔ نرم بستر، یہ نرم صفت ہے اور آگے ناؤن ہوگا آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ بستر، جو کہ موصوف ہوگا۔ تو ان دونوں سے مل کے بنے گا ہمارے پاس مرکب توصیفی۔ تو یہ دیکھیں 3 صفات لکھی ہوئی ہیں، 4، نیک، بہادر، خوبصورت اور نرم، اور یہ موصوف تھے، انسان، لڑکا، لڑکی اور بستر۔ یہاں پہ دیکھیں میٹھا پانی، کالا پتھر، اونچا پہاڑ، یہ کچھ اور مثالیں ہیں۔ اس میں صفت کیا ہے؟ میٹھا، کالا، کمزور اور اونچا۔ موصوف کیا ہے؟ پانی، پتھر، جسم اور پہاڑ۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی، چوتھی ٹائپ مرکب عددی۔ عددی نمبر سے نکلا ہے، اس میں بھی 2 ہمارے پاس الفاظ ہوں گے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلا عدد ہوگا، دوسرا معدود ہوگا۔ عدد ظاہر سی بات ہے کوئی نمبر ہوگا، اور معدود کیا ہوگا آپ کے پاس؟ ناؤن ہوگا، مرکب عددی کہلائے گا۔ تو پہلے کو عدد، دوسرے کو معدود کہیں گے جو ناؤن ہوگا۔ 4 لڑکے، یہ عدد ہے، یہ معدود۔ 10 بکریاں، 10 عدد، بکریاں معدود۔ 2 عدد، کرسیاں معدود۔ پھر یہاں پہ جیسے میں نے لکھ دیا ہے 4، 10 اور 2 عدد ہیں، اور یہ ناؤن کیا ہیں؟ معدود ہیں۔ اچھا یہ پہلا انسان، یہ عدد میں نہیں آئے گا، عدد میں صرف 1 2 3 4 5 اس طرح کے الفاظ آئیں گے، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ تو یہ پہلا ایڈجیکٹو ہوتا ہے جس کو ہم صفت کہیں گے، تو صفت ہے، یہ دوسرا موصوف ہے، تو یہ پہلا انسان مرکب توصیفی ہوگا، مرکب عددی نہیں ہوگا۔ چوتھی ٹائپ ہو گئی ہے جی۔ پھر 5ویں ٹائپ دیکھیں، مرکب جاری۔ تو مرکب جاری مجرور اور حرف جار سے بنتا ہے۔ مجرور پہلے آئے گا اور حرف جار میں یہاں پہ لکھتا ہوں، یہ بعد میں آئے گا، ان دونوں سے مل کے کیا بنے گا؟ مرکب جاری۔ حروف جار کیا ہیں؟ وہ حروف جو اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اسم جو ہوگا ناؤن، اس کو فعل جو کام ہوتا، ایکشن ہوگا، اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ان کو حروف جار کہا جاتا ہے۔ یہ حروف جار آپ دیکھ لیں تو یہ اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ ہی چل جائے گا۔ کا، کی، کے، اچھا یہ نے بھی میں نے لکھا ہے لیکن نے نہیں آتا، نے علامت فاعل شامل کی جاتی ہے، نے شامل نہیں کیا جائے گا یہاں پہ، کیونکہ نے کیا ہے؟ فاعل کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی علی نے گاڑی چلائی، تو یہاں پہ علی فاعل ہے اور نے علامت فاعل ہے، گاڑی مفعول ہے اور چلائی اس میں کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، کام ہوگا، تو نے اس میں آپ شامل نہ کریں۔ کا، کی، کے، پر، میں، پہ، سے، تک، اوپر، یہ سارے حرف جار ہیں۔ تو اس میں دیکھ لیں پہلا مجرور اور دوسرا حرف جار۔ مجرور چھت پر، اور پر اس میں حرف جار، اسکول تک، اسکول اور تک، لاہور سے۔ تو یہ سارے زیادہ تر یہی لفظ یوز ہوتے ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں، تک، سے، پر، میں، پہ۔ تو یہ دیکھیں آپ، تو پہلے لفظ کو کیا کہیں گے؟ مجرور، یہ سارے مجرور ہیں، اسکول، لاہور، اور حروف جار کے ہیں میں، پر، تک، سے۔ تو یہ مرکب جار ہو گیا۔ پھر ہے جی مرکب اشاری، جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اس میں پہلا ورڈ اس میں اشارہ ہوگا، دوسرا مشار الیہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں سے مل کے کیا بنے گا؟ مرکب اشاری۔ تو جیسے کہ یہ کتاب، وہ کتاب، اس کھلاڑی، اس کھلاڑی، 2 طرح کے اشارے ہوں گے۔ اشارہ قریب کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں یہ، اس یا ان۔ بعید کے لیے، دور کے لیے ہم کیا یوز کر سکتے ہیں؟ وہ، اس یا ان۔ تو یہ الفاظ استعمال کریں گے تو اس سے بنے گا مرکب اشاری۔ پہلا اس میں اشارہ ہوگا ورڈ اور دوسرا مشار الیہ کہلائے گا۔ جیسے یہ کتاب، وہ لڑکے، اس کھلاڑی، اس مکان۔ تو اس میں اشارہ کون سے ہیں؟ یہ، وہ،
اس اور اس، یہ ہمارے پاس اسم اشارہ تھے، اور کتاب، لڑکے، کھلاڑی اور مکان یہ مشارلے کہلائیں گے۔ تو یہ بن جائے گا مرکب اشاری۔ پھر ہے جی مرکب امتزاجی، تو یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، دو اسم ملا کر ایک ہو جائیں، دو اسم ہوں یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ان سے ایک اسم بن جائے، امتزاج ہو جائے، ان کا ملاپ ہو جائے تو وہ ہو جائیں گے امتزاجی۔ جیسے محمد عمران، یہ دو اسم ہیں محمد اور عمران، لیکن یہ ایک نام ہے، ایک اسم ہے، تو محمد عمران اسم مرکب امتزاجی۔ اسلام آباد، اسلام اور آباد دو آپ کے پاس اسم ہیں لیکن نام کتنے بنے ہیں؟ ایک۔ وزیر اور آباد دو ہیں، ایک بن گیا۔ بابر اعظم، ٹھیک ہے، تو بابر اعظم یہاں پہ دیکھ لیں، بابر اور اعظم دو مل کے ایک بن گیا۔ سید، کمال، حسین آگے لکھتے ہیں تو تین ہو جائیں گے، پھر تین بھی ہو سکتے ہیں، تین اسم مل کے ایک بن جائے تو اس کو کہیں گے مرکب امتزاجی۔ پھر جی ہمارے پاس ہے آٹھواں مرکب تابع محمل، تو یہاں پہ دو چیزیں ہوں گی، دو چیزوں کا آپ نے دیکھنا ہے، کلمہ اور محمل۔ تو کلمہ کیا ہوتا ہے؟ جو بامانی لفظ ہوتا ہے، جس کا کوئی میننگ ہو۔ محمل ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی میننگ نہ ہو۔ تو مرکب تابع محمل میں پہلا لفظ بامانی ہوگا جس کو ہم کہیں گے کلمہ، اور دوسرا لفظ بے معنی ہوگا جس کو کہیں گے محمل، تو اس کو کہیں گے مرکب تابع محمل، یہ بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ پانی، وانی، پانی تو بامانی لفظ ہے، اس کا کوئی میننگ ہے، لیکن وانی تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، تو یہ محمل ہے۔ تو پہلا لفظ ہو کلمہ، دوسرا ہو محمل، بے معنی، بامانی اور بے معنی، تو وہ بن جائے گا مرکب تابع محمل۔ پھر ہے جی روٹی، شوٹی یا روٹی ووٹی، روٹی کا تو میننگ ہے لیکن ووٹی کا کوئی میننگ نہیں ہے، تو مرکب تابع محمل۔ گانا، وانا، گاڑی، واڑی، بارش، وارش، تو پہلا لفظ کلمہ ہوگا اور دوسرا لفظ محمل ہوگا۔ اور ان کو یہ بھی کہتے ہیں، جو کلمہ ہوتا ہے اس کو مطبوع کہتے ہیں، اور جو محمل ہوتا ہے اس کو تابع کہتے ہیں۔ بامانی لفظ یہ بارش، گاڑی اور گانا، اور بے معنی لفظ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ ہیں وارش، واڑی یا وانا، تو مرکب تابع محمل۔ تو یہ اور آگے جو ہم ٹائپ پڑھیں گے ان میں آپ کا ایک بنیادی فرق ہوگا، وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، اس میں ایک بامعنی تھا، دوسرا بے معنی ہے، تو اس کو کہیں گے مرکب تابع محمل۔ اگر اگلی میں دیکھیں وہ مرکب تابع موضوع ہے، اس میں دونوں کلمہ کلمہ ہوں گے، مطلب کہ پہلا لفظ بھی بامانی ہوگا، دوسرا بھی بامانی، لیکن یہ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں دو لفظ تاکہ زیادہ زور پیدا کیا جائے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں اکٹھے دو لفظ یوز کیے جاتے ہیں اور وہ دونوں بامانی ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے، تو ایسے مرکب کو کہتے ہیں تابع موضوع۔ جس میں پہلا کلمہ ہو دوسرا محمل ہو تو اس کو مرکب تابع محمل کہتے ہیں، لیکن جس میں پہلا بھی بامانی ہو دوسرا بھی بامانی ہو اس کو مرکب تابع موضوع کہیں گے۔ تو جیسے رونا، دھونا، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، رونا کا بھی مطلب ہے، دھونا کا بھی کوئی مطلب ہے۔ اب دھونا کا مطلب یہاں پہ وہ یوز نہیں ہوتا، لیکن دھونا ایک اردو کا لفظ ہے۔ مار، پیٹ دونوں لفظ ہیں لیکن اکٹھے یوز ہوتے ہیں۔ دانا، پانی دونوں اردو کے لفظ ہیں، بامانی لفظ۔ سلام، دعا دونوں لفظ ہیں۔ چال، ڈال دونوں لفظ ہیں، تو اس میں پہلے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں۔ اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے لفظ کو ہم نے کیا کہا تھا؟ مطبوع، لیکن محمل میں دوسرے لفظ کو تابع کہا تھا، اور موضوع میں جو دوسرا لفظ ہوگا اس کو تابع موضوع کہیں گے۔ تابع ہی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ تو دوسرا لفظ ڈال، دعا اور پانی۔ تو یہاں تک ہم نے 9 اس کی اقسام دیکھی ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ تمام چیزیں کلیئر کروں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ اگر آپ کو ان کے نوٹس چاہیے تو میں یہاں پہ واٹس ایپ نمبر شیئر کرتا ہوں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انگلش اور اردو کے، چونکہ ایس ایس ٹی جنرل کے لیے میں انگلش کے نوٹس بھی بنا رہا ہوں اور اردو کے بھی، تو اس کے 500 چارجز ہیں۔ ایک مرتبہ آپ پیمنٹ کریں گے تو پھر میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا اور وہاں پہ PDF نوٹس شیئر کرتا رہوں گا۔ ویسے اگر آپ YouTube پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی چارجز نہیں ہیں۔ پھر لاسٹ میں ایک ایکسرسائز ہے، یہ دیکھیں واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایکسرسائز ہے، اس میں ساری ٹائپس کا اب اوور ویو لیتے ہیں، تو جائزہ لیتے ہیں جی۔ 8 کتابیں، مرکب عددی ہے، اس میں پہلا کیا ہے ہمارے پاس؟ عدد، دوسرا معدود۔ اسلم اور واصف، یہ کیا ہے؟ مرکب عطفی، معطوف علیہ، حرف عطف، اور ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ معطوف۔ پھر آتش دوزخ، دوزخ کی آگ، اس کو پہلے سیدھا کر لکھیں، دوزخ پہلے آئے گا، آتش بعد میں، تو پہلے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف علیہ، ٹھیک ہے، دوزخ۔ یہ پہلا اس کو نہیں کہنا کیونکہ جب زیر آئے گا تو بعد والا لفظ پہلے آئے گا، آتش دوزخ، دوزخ کی آگ۔
ٹھیک ہے، تو دوزخ مضاف علیہ اور کی اس میں کیا ہوگا حرف اضافت اور آتش کیا ہوگا آپ کے پاس مضاف ہوگا۔ آرام و سکون یہ بھی عطفی ہے، آرام و سکون، آرام اور سکون، معطوف علیہ حرف اضافت اور سکون کیا ہے معطوف۔ گپ شپ تو یہاں پہ گپ کا تو لفظ ہے لیکن شپ کوئی لفظ نہیں ہے، تو یہ پہلا کلمہ ہے، دوسرا مومل ہے، مطلب بامینی اور بے معنی، تو تابع مومل ہو گیا، پہلا مطبوع ہو گیا، دوسرا تابع ہو گیا۔ وہ درخت اشارہ کر رہے ہیں، اس میں اشارہ اور مشار علیہ مرکب اشاری۔ پھر ہے فیصل آباد، تو یہ دو مل کے بنے ہیں اسم، تو مرکب امتزاجی۔ چمکدار پھول یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، مرکب توصیفی۔ ہری پور تک، ٹھیک ہے، تو ہری پور ہمارا ڈسٹرکٹ ہے جیسے، اور ہری پور یہ ہے ہمارے پاس کیا ہوگا یہ امتیازی، یہ ہری پور تو اسم ہو گیا اور اس کے ساتھ حرف جار آیا ہے تو یہ مرکب جاری ہو گیا۔ سلام دعا دونوں کے میننگز ہیں، دونوں کلمہ ہیں، تو یہ ہمارے پاس مطبوع ہو گیا، یہ تابع موضوع ہو گیا، اور مرکب تابع موضوع یہ بن جائے گا۔ تو یہاں تک ہماری ایکسرسائز تھی مرکب سے ریلیٹڈ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم حروف کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی لائک کریں، باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔